ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے، امریکہ کو دور رہنا چاہیے۔ اگر اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو رد عمل اس سے بھی سخت ہوگا، معاملہ ختم سمجھا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن ایران کی جانب سے حملے کیے گئے اور اس کے بعد ایران نے کہا کہ اگر اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو رد عمل اس سے بھی سخت ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کا اسرائیل پر حملے کو آپریشن سچا وعدہ کا نام دے دیا گیا ہے اور یمن میں لبنان سے بھی کوئی ڈرونز اسرائیل کی جانب داغے گئے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر حملے تہران میں خوشی کا سماں ہے، لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ رات کے ہزاروں فلسطینی مسجد اقصیٰ بھی پہنچ گئے ہیں۔ یہ اسرائیل پر حملے کی خوشی ہے کہ تہران میں خوشی کا سماں، لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں میں نکل آئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس پر اب تہران میں خوشی کا سماں ہے، لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ خوشی منائی جا رہی ہے کہ اسرائیل پر حملہ کیا گیا، کیونکہ اسرائیل نے غزہ پر حملے کیے اور فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ اسی وجہ سے جو ہے اب تہران میں خوشی کا سماں ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس وقت سڑکوں پر بھی نکل آئی ہے۔ رات گئے ہزاروں فلسطینی مسجد اقصیٰ بھی پہنچ گئے ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ، تہران میں خوشی کا سماں، لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی ہے اور خوشی منائی جا رہی ہے۔ رات کے ہزاروں فلسطینی مسجد الاقصیٰ بھی پہنچ گئے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن سچا وعدہ کا نام دیا ہے۔ یمن اور لبنان سے بھی کئی ڈرونز اسرائیل کی جانب داغے گئے ہیں اور تازہ ترین صورتحال اب یہ ہے کہ ایران نے معاملہ ختم سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ کہا اگر اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو رد عمل اس سے بھی سخت ہوگا اور معاملہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے، امریکہ کو دور رہنا چاہیے۔ اور یہ اس پر کیا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی کوشش کی، امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اسرائیل کی مدد کریں گے، جس پر ایران نے دو ٹوک جواب دیا کہ معاملہ ایران اور اسرائیل کے درمیان رہنا چاہیے، امریکہ کو دور رہنا چاہیے۔ اگر اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو رد عمل اس سے بھی سخت ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا یہ جواب تھا۔ ایرانی قونصل خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جس پر ایران نے اسرائیل پر اب حملہ کیا اور ڈرونز حملہ کیا، بیلسٹک میزائل حملہ کیا اور ان حملوں کے بعد اب ایران کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ معاملہ ختم سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر اسرائیل نے کوئی اور غلطی کی تو رد عمل اس سے بھی سخت ہوگا، معاملہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے، امریکہ کو دور رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے ایران نے یہ کہا تھا، دو ٹوک اعلان کیا تھا کہ جو 7 ممالک ہیں ان کو دور رہنا چاہیے، جو بھی اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کا پڑوسی ممالک کو دو ٹوک یہ پیغام تھا کہ جو بھی اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ اور تازہ ترین صورتحال اب یہ ہے کہ ایران کے حملوں کے بعد حزب اللہ کی بھی انٹری ہوئی ہے، حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کے حملوں کے بعد اب حزب اللہ کی بھی انٹری ہو چکی ہے، حزب اللہ کی بھی اسرائیل پر حملوں میں تیزی آ چکی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ایران کے حملوں کے بعد حزب اللہ کی بھی انٹری، حزب اللہ کے بھی اسرائیل پر حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔